وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ اس سے وافر، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ہم نے کہا اے آدم سے اللہ کلام بھی کرتا تھا، نبی مکلم، وہ نبی تھے جو اللہ نے ان سے کلام بھی کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو کلیم اللہ کہا جاتا ہے وہ اس معنی میں ہے کہ وہ زمین پر تھے اور اللہ ان سے کلام کرتا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام سے کلام اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمانوں پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی تم دونوں جنت کے اندر ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ حوا کو پیدا کر چکا تھا۔ حوا آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، اور اگر آپ اپنی پسلیاں گنیں گے نا تو دائیں طرف کی ایک پسلی زیادہ ہے اور بائیں طرف کی ایک کم ہے۔ یہ تمام آدم کے اولاد کے ساتھ یہ سلسلہ ہے۔ اللہ نے یہاں سے بائیں پسلی سے آدم کے لیے حوا کو پیدا کیا، اور اللہ نے ان کو آدم علیہ السلام کی بیوی بنا دیا۔ الجنہ، جنت میں رہو۔ یہ جنت کون سی تھی؟ یہ جنت کون سی تھی؟ اس میں ایک جمہور اہل سنت کا موقف ہے۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں جنت سے مراد وہی جنت الخلد ہے، ہمیشگی والی جنت، اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، جنت سے مراد وہ آسمان والی جنت نہیں ہے، یہاں جنت سے مراد دنیا کے اندر کوئی باغ تھا، اونچی جگہ تھی، وہ مراد ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اس میں آدم جا کے نکل کیسے آیا۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر تو کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی، جو تمہارا دل کرے کھاؤ۔ تو وہ جنت کیسی تھی جس میں آدم پر پابندی تھی؟ تیسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کیسی جنت ہے کہ جس میں ابلیس نے جا کر آدم کو وسوسہ ڈال دیا، اور بعض بنی اسرائیلی روایات، کمزور روایات کا سہارا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت دنیا کے اندر تھی۔ یہ کچھ وجوہات کے اوپر وہ جنت سے دنیا کی جنت مراد نہیں تھی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ جنت سے مراد وہی جنت ہے۔ رہا یہ اعتراض کہ جی وہ آدم کے اوپر پابندی کیوں تھی؟ بھئی اللہ نے لگائی، آپ کون ہوتے پوچھنے والے؟ کہ جی جنت کے اندر تو پابندی کوئی نہیں ہے جب قیامت کے بعد داخل ہو گئے۔ قیامت سے پہلے تو پابندیاں ہیں، اور اسی طرح یہ کہنا کہ ابلیس کیسے اس میں داخل ہو گیا، داخل ہونے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ داخل ہو گیا۔ باقی اللہ نے جب چاہا تو ابلیس نے ایک وسوسہ ڈال دیا۔ تو یہ ایک مستقل دعویٰ ہے، ہمیں تو یہی بات درست معلوم ہوتی کہ جنت سے مراد وہی جنت ہے جو اللہ نے بنائی تھی، جنت الخلد، ہمیشہ والی جنت۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ۔ یہاں سے بعد مفسرین ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سکنے کی باری آئی نا رہائش کی، تو اللہ نے فرمایا انت وزوجک، تو اور تیری بیوی، یعنی حرف عطف سے زوج کا ذکر کیا، اور جو معطوف علیہ، معطوف جو ہوتا ہے یہ معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے، یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے بیوی
وہاں پر رہنے کی پابند ہے جہاں پر اس کا خامد رہے. اگر عورت کہتی ہے اپنے خامد کو کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے فلاں شہر کے اندر گھر دے دو، آیا کہ اس کا یہ تقاضا اور مطالبہ درست ہے؟ نہیں درست. عورت کو خامد کے ساتھ ہی رہنا ہے. یہ مسئلہ تو اور احادیث سے بھی دلائل سے بھی ثابت ہوتا ہے نا، لیکن یہاں سے بھی اہل علم یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے. یہ مسئلہ تو خیر بطور صرف ایک اصلاح میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ یہاں پر شادیاں کر کے خود باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں رہنے کے لیے، ایک تو ہوتا ہے تجارتی غرض سے گئے اور پھر آگے جی رہائش وہاں پر پکا رہنا ہے، 2 سال بعد آتے ہیں، 3 سال بعد آتے ہیں. یہ طریقہ کار بہت غلط ہے. اس طریقے سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اسکن انت و زوجک، تو اور تیری بیوی تم دونوں رہو، الجنت جنت کے اندر، وکلا اور تم دونوں کھاؤ. کلا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، امر. یہاں سے ہر ایک کھانے میں مستقل ہے. جب رہائش کی بات آئی تو عورت کو خامد کے تابع کیا. جب کھانے کی باری ہے تو تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا جو ہر ایک کے لیے ہے، کلا تم دونوں کھاؤ. بعض مفسرین نے یہاں سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ کھانے پینے میں میاں بیوی مستقل ہے. خامد کو ایک چیز پسند ہے، بیوی کو پسند نہیں، وہ اپنی مرضی کی کھا لے. عورت کی پسند کوئی اور چیز ہے تو مرد اس کو یہ پابند نہیں کر سکتا کہ جو میں کھاؤں گا وہ تو کھائے گی. وہ کہتی ہے میں ایک چیز نہیں کھاتی تو ٹھیک ہے، اطعمھا اذا طعمت، جب تو کھائے تو اس کو بھی کھلا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو تو کھائے اس کو اسی کی چیز کے کھانے کا پابند کر، بلکہ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے جب تو کھائے تو پھر اس کو بھی کھلا. اگر وہی چیز کھانا چاہے تو وہی کھلا، اگر وہ کہے کہ میں یہ نہیں کھاتی تو اس کو اور چیز لے کر دینے کے آپ پابند ہو. الا یہ کہ وہ آپ سے ایسی چیز کا مطالبہ کرے جو آپ کے پاس میں نہیں ہے. مہنگی مہنگی خوراکیں آپ سے مانگے، مجھے ہرن کا گوشت کھلاؤ، یا مجھے جو ہے نا وہ ایسی عجیب عجیب باتیں کریں کہ جو آپ کے بس میں نہ ہو، وہ چیزیں نہیں. لیکن اگر آپ کی وسعت ہے، طاقت ہے، تو جو وہ چیز کھانا چاہتی ہے اس کو آپ کھلانے کے پابند ہیں. راغدا وافر مقدار میں، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو. ولا تقربا هذه الشجرة، نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے. یہ درخت کون سا تھا؟ اللہ نے بیان نہیں کی. تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے یہ کوئی کہتا ہے انگور تھا، کوئی کہتا ہے کھجور تھا، کوئی کہتا ہے یہ گندم تھا. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو جاننے کی. اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ ضرور بتاتا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس درخت سے نہ کھاؤ، اللہ نے کہا اس درخت کے قریب نہ جاؤ. یہ آیت اصل ہے سدًا للذریعہ کی. سدًا للذریعہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو، ایک فتنے کا دروازہ بند کرنے کے لیے روک دینا. فتنے کا دروازہ بند کرنے کے لیے ایک چیز کو روک دینا. توجہ میری طرف، اس کو کہتے ہیں سدًا للباب. مثلا ایک چیز بنفس ہی حرام نہیں ہے، لیکن اس کام کو کرنے کی وجہ سے بندہ خرابی میں جا سکتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ چیز بھی حرام ہے. جیسے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. حالانکہ حرام کیا ہے؟ زنا. لیکن زنا کی قربت سے بھی منع کیا. قربت کیا ہوتی ہے؟ آنکھ دیکھنا، بات چیت کرنا، ملاقاتیں کرنا، خلوت اور تنہائیوں میں بیٹھنا. یہ سب چیزیں بھی اس لیے حرام ہو گئی کہ یہ ذریعہ بنتی ہیں زنا کا. تو جو چیز اسلام نے حرام کی ہے اس چیز کے جو رستے ہیں ان رستوں کی طرف جانا بھی حرام ہے. یہ معنی ہے، یہ اصل ہے قرآن سے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فتکون من الظالمین، بس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ گناہ ظلم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ دانہ کھایا تو تم ظالم ہو جاؤ گے، یعنی ہر اللہ کی نافرمانی کرنے والا ظالم ہوتا ہے۔ کبھی وہ ظلم اکبر ہوتا ہے اور کبھی وہ ظلم اصغر ہوتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا سب سے اعلیٰ درجہ شرک ہے، اور ادنا سے ادنا درجہ ہر اللہ کا گناہ ظلم ہے۔ اللہ کی نافرمانی ظلم ہے، لہذا ظالم ہر وہ بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ ظلم کرنے والا ہے، جاہل ہے، ہر انسان ظالم ہے الا من رحم ربی۔ دوسری بات یہ ہے فتکون من الظالمین، یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ گناہ ایک اثر رکھتا ہے، گناہ ایک اثر رکھتا ہے۔ جب آپ گناہ کرو گے نا تو آپ کے اوپر وہ اثر انداز ہوگا۔ آپ جتنے بھی متقی ہو، جیسے بھی ہو، گناہ ایک اپنی تاثیر رکھتا ہے، وہ کالا نشان آپ پر ضرور چھوڑ کے جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ سے ان علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے بھی صغائر ہو سکتے ہیں، صغائر کا ارتکاب انبیاء سے ہو سکتا ہے، ان علماء نے یہاں سے دلیل دی ہے۔ خیر اس مسئلے کے اندر تفصیل ہے۔ کبیرہ گناہ تو انبیاء سے صادر نہیں ہوتے۔ نمبر 2، صغیرہ گناہ انبیاء سے صادر ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اس پر قائم نہیں رہنے دیتا۔ معاملہ ہوا اسی وقت بدل گیا، ختم ہو گیا، اس کا صدور، اس کا واقع ہونا، یہ پر اس مسئلے میں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو فتکون من الظالمین، یہاں سے اہل علم نے استدلال کیا تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے یہ دانہ کھایا۔